نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الإله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي المتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. کیا حال ہے آپ سب کے؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جہاں رکھے ایمان اور صحت کی حالت میں بہترین حالت میں رکھے، آمین اللہم آمین. اب آپ لوگ خود کو میوٹ کر سکتے ہیں آسانی سے انشاءاللہ. شروع کرتے ہیں ہم اپنا آج کا جو ہے وہ لیسن انشاءاللہ تعالی. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آج جیسا کہ ہمارا لیکچر نمبر 6 ہے اس سفر کا الحمدللہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک بار پھر شکر احسان اور اس کا کرم کہ اس نے ہمیں ایک دفعہ پھر توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس کے لیے، اس کے راستے کے لیے
کوئی ایسا کام کر سکیں جو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، جو اس کو پسند آ جائے، جو صرف اور صرف اس کی رضا کے لیے ہو. سو الفاتحہ کا ہمارا یہ سیشن لیکچر نمبر 6 جو ہے، اس میں ہم انشاءاللہ آیت نمبر 2 کی تفصیل دیکھیں گے. آیت نمبر 2 پہلے ہم نے اس سے شروع کیا تھا، تعاوذ سے شروع کیا، اس کے بعد پھر ہم نے بسم اللہ پڑھا، اس کے بعد پھر ہم نے آیت نمبر 1 کو جانا، یعنی کہ الحمدللہ رب العالمین. اور پھر آج ہمارا جو سفر ہے وہ ہے آیت نمبر 2 یعنی الرحمن الرحیم. الحمدللہ. تھوڑی سی ریویژن کرتے چلیں گے ساتھ ساتھ کہ ہم نے لاسٹ کلاس میں کیا کیا، اور پھر اس کے بعد پھر ہم اپنا نیا لیسن اسٹارٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی. دعا کے ساتھ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين، اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اے اللہ میرے سارے عمل کو صالح بنا دے اور اسے اپنے چہرے کے لیے خالص کر لے، اور اس میں سے کسی ایک کے لیے بھی کوئی حصہ نہ رکھ. آمین. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. جی جناب، ہمیشہ پہلے کی طرح ہم اپنی نیتوں کا جائزہ لیں کہ ہمارا کوئی بھی کام چاہے وہ کوئی بھی کام ہو، وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے یا نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ہے یا نہیں ہے. اگر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور وہی مجھے اس کام کی جزا اور سزا جو بھی ہے جزا ہی ہوگی انشاءاللہ وہ دینے والا ہے. یہ نہ ہو کہ میرا جو کام ہے وہ اس کی جزا جو ہے وہ اور اس کی جو سزا ہے، چاہے وہ بری سزا ہے چاہے وہ اچھی جزا ہو، لوگوں پہ ڈیپینڈ کرے، انسانوں پہ ڈیپینڈ کرے، یا کسی چیز کے اوپر ڈیپینڈ کرے. ایسا نہ ہو، یا کسی چیز کے واسطے ہو، کوئی بھی خاص کر کوئی نیکی کا کام. جیسے ہم اپنے بچوں کو بڑا اس پہ کوئی بھی اچھا کام کروا رہے ہوتے ہیں تو پھر ہم جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، آؤ بیٹا میں تمہیں ایک ٹافی دے دوں گی، ہے نا، آؤ بیٹا میں تمہیں ایک چاکلیٹ دے دوں گی، تم یہ کام کر لو، تم پڑھ لو، تم قاعدہ پڑھ لو، تم سبق پڑھ لو، تم کوئی نیکی اچھا کام کر لو. تو یہ چیز جو ہے وہ کس چیز کی طرف جائے گی؟ یہ اللہ کی رضا کے لیے تو نہیں ہوا نا کام. تو پھر ہم ایسی نیت رکھیں کہ جس میں صرف اور صرف اخلاص کا عنصر شامل ہو، جس میں صرف اور صرف سنسیئرٹی شامل ہو، جس کے اندر صرف اور صرف ہمارے پاس ہماری نیت میں کیا ہو کہ بھرپور اخلاص، بھرپور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا شامل ہو، کہ جو بھی ہے یہ رب ہی دینے والا ہے، اس کی جزا مجھے نہیں چاہیے کسی سے جزا. اگر میں نے کچھ کیا ہے، اگر میں نے 10 روپے بھی دیے ہیں کسی کو صدقہ، تو یہ جان کے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ڈبل کر دیں گے، ہے نا. یہ نہ ہو کہ میرے پاس تو 10 روپے تھے، میں نے صدقہ دے دیا، اتنا کم تھا، اب کیا ہوگا. تو یہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو اللہ کی رضا کے لیے کیا ہوگا، چاہے 1 روپیہ ہی ہو چاہے 2 روپیہ ہی ہو، میں نے اس کو صدقہ دل سے دینا ہے، بہترین نیت سے دینا ہے کہ یہ جو میں دے رہی ہوں وہ اللہ کی رضا کے لیے ہے، اس کی جزا اللہ سبحانہ و تعالیٰ دینے والے. وہ ڈپوزٹ ہو گیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. ٹھیک ہے، اگر اس میں یہ عنصر شامل نہیں ہے تو پھر بڑی ہی کیا ہے، خطرے کی گھنٹی ہے. اور وہ خطرے کی گھنٹی کیا ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے وہ کام، تو پھر وہ قبول بھی نہیں ہوگا. صحیح، سب سے خطرے کی گھنٹی یہ ہے کہ وہ قبول نہیں ہوگا. تو پھر ہم کیا کریں کہ اس میں اپنا جو رخ ہے، اپنی جو ڈائریکشن ہے، اس کو فوراً تبدیل کر دیں. ٹھیک ہے، اگر وہ اللہ کی فار دا سیک آف اللہ نہیں ہے تو پھر وہ قبول نہیں ہوگا، چاہے وہ
چھوٹے ریوارڈس کے لیے کریں ہم، چاہے وہ بڑے ریوارڈس کے لیے کریں، چاہے وہ بڑی جزا کے لیے ہو چاہے وہ چھوٹی جزا کے لیے ہو، تو وہ قبول نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. ٹھیک ہے جی. تو اس کو ہم فوراً کیا کریں، اپنا رخ بدلیں. جیسے کہ آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے بندوں کے لیے جو مومن ہیں، جو ایمان رکھتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے، بہترین اجر ہے. اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ تو پکا وعدہ ہے، سچا وعدہ ہے. ایسا وعدہ تو کسی کا نہیں ہو سکتا نا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے جو مجھ پہ ایمان رکھ کے اور ہر کام کرتے ہیں، چاہے وہ دنیا کا سے ریلیٹڈ ہو چاہے وہ دین سے ریلیٹڈ ہو، چاہے وہ دنیا سے ہو چاہے وہ آخرت سے ہو، تو ایسے لوگوں کے لیے میرے پاس کیا ہے، بہترین اجر ہے. اور ایسے ہی لوگ کیا ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شکر گزار ہوتے ہیں اس کی ہر نعمتوں پر، اس کی ہر رحمتوں پر. الحمدللہ. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. الحمدللہ. پھر ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑی مجھے خوبصورت حدیث کرتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے حالات کو نہیں دیکھتا، ہماری ظاہری حالات کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کس کو دیکھتے ہیں، ہمارے جو ہے وہ دل کو دیکھتے ہیں اور ہمارے اعمال کو دیکھتے ہیں، جو ہم کرتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں. ٹھیک. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ظاہری حالات کو نہیں دیکھتے، ہمارے مال و دولت کو نہیں دیکھتے، بلکہ اس کو دیکھتے ہیں، ہمارے دل اور ہمارے اعمال کو دیکھتے ہیں جو ہم کرتے ہیں. ٹھیک. حدیث صحیح مسلم کی ہے، بہت خوبصورت. تو پھر اپنے آپ سے پوچھنا ہے، ہمیں سوال کرنا ہے کہ کیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ویسی محبت کرتی ہوں جیسا وہ مجھ سے چاہتا ہے، اور کیا میرا ہر کام آخرت اورینٹڈ ہے، آخرت کے لیے ہے، آخرت میں کیا میں اس کو دیکھنا چاہتی ہوں، تو میرا ہر کام اسی سے تعلق رکھتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتی ہوں یا نہیں. اور پھر میں ایسے بندوں میں بننا چاہتی ہوں جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے. تو اپنے آپ سے سوال ضرور کریں. ٹھیک ہے جی. انشاءاللہ تعالیٰ آگے چلتے ہیں. تھوڑی سی دہرائی ہے. الفاتحہ کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ الفاتحہ کیا ہے، قرآن کا آغاز ہے، ابتدا ہے، اور انگریزی میں کہتے ہیں اوپننگ، یعنی کہ آغاز. ترتیب اور صورت کے لحاظ سے پہلی صورت ہے قرآن مجید کی، اور اپنے مختلف ناموں کی وجہ سے، اپنی عظمت اور برکت کی وجہ سے یہ مشہور ہے، مکی صورت ہے، اور یہ واحد پہلی صورت ہے جو پوری کی پوری نازل ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ. ٹھیک ہے. اور جیسے کہ میں نے انگریزی میں بتایا کہ کھولنے والی ہے، فاتحہ فتح سے کھولنے والی ہے، اس لیے اس کا نام الفاتحہ ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا اس کی تھوڑی سی اہمیت پڑھی تھی. اس سے پہلے ہم اس کی تھوڑی سی تلاوت سنتے ہیں تاکہ ہمارا تھوڑا ایمان تازہ ہو جائے انشاءاللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. الحمدللہ. اچھا جی، ہم نے حدیث پڑھی تھی، اس کا مفہوم بتاتی چلتی ہوں جلدی سے کہ سورہ فاتحہ جب نازل ہوئی تھی تو آسمان کا وہ دروازہ کھلا تھا جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا تھا، اور وہ فرشتے سورہ فاتحہ کو لے کر آئے تھے جو اس سے پہلے کبھی نہیں اترے تھے آسمان سے. اور جب فرشتے نازل ہوئے اس کو لے کر تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ کو 2 نور عطا کیا گیا ہے، آپ کو مبارک ہو، اس سے پہلے آپ کو کسی نبی کو نہیں دیا گیا. اور وہ کیا ہے؟ 2 نور، سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیاتیں. اور پھر یہ آیتیں جو پڑھے گا اس ایک حرف بھی پڑھے گا، اس ایک حرف کا ثواب ضرور دیا جائے گا. سبحان اللہ. بڑی خوبصورت حدیث ہے. جب ہم اس کو اس طرح مفہوم کے طور پہ یاد رکھیں گے تو پھر ہمارے لیے آسانی ہو جائے گا اس کی اہمیت کو سامنے رکھنا. اور اس کے نام ہم نے جانے تھے بہت سارے، اور وہ تھے الصلاۃ، الشفاء، عظیم ترین، ام القرآن، سبع المثانی، برکت والی، مبارک والی، فاتح الکتاب. پھر ہم نے اس کی آیت نمبر 1 کا تفصیلی جائزہ لیا تھا، اور اس میں تھا کہ الحمدللہ، سب تعریف للہ، اللہ کے لیے ہے، رب جو رب ہے، العالمین تمام جہانوں کا. اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذاتی نام آ رہا ہے اس آیت کے اندر. الحمدللہ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میری ہی حمد بیان کرو، صرف میری ہی حمد بیان کی جائے گی، میری ہی تعریف کی جائے گی، اور پھر میرا ہی شکر کیا جائے گا. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ للہ، تمام چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہی ہوں گی، شکر بھی اور تعریف بھی. اور کیسے تعریف ہوگی؟ ایسی تعریف جو با کمال ہو، جو پرفیکٹ ہو، اور اس تعریف کے اندر کیا ہو؟ محبت ہو، تعظیم ہو، عزت ہو. یہ 3 چیزیں اس تعریف کے اندر پائی جائیں گی، اور یہ تعریف اسی کی ہوتی ہے جو سب سے با کمال ہوتا ہے. اس میں نہ کوئی جھوٹ پایا جاتا ہے، نہ کوئی تکرار پایا جاتا ہے، ایسی تعریف ہوتی ہے. ٹھیک. اور پھر دوسرا معنی اس کا کیا تھا؟ حمد کا شکر کرنا، یعنی شکر اس کی تمام رحمتوں کو پا کے، اس کی تمام نعمتوں کو پا کے شکر ادا کرنا دل سے. شکر کے کتنے جو ہے وہ اقسام ہوں گی؟ شکر کی 3 اقسام ہوتی ہیں. کون کون سی؟ شکر بالقلب، شکر باللسان، اور شکر بالجوارح. یعنی شکر جب ہم نعمتوں کو پا کے، رحمتوں کو پا کے
جب ہم دیکھیں گے کہ میرے پاس تو اتنی ساری نعمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو شکر یا رب، شکر ہے اس رب کا. تو شکر کیسے ہوگا؟ 3 طرح سے ہوگا. ایک تو قلب کے ساتھ، اور پھر کس کے ساتھ ہوگا؟ ایک تو قلب کے ساتھ ہوگا شکر، اور پھر دوسرا شکر کس کے ساتھ ہوگا؟ زبان سے. شکر باللسان. ٹھیک ہے، شکر باللسان یعنی کہ ہم زبان سے اس کی تسبیحات بیان کریں گے، اس کا ذکر کریں گے. ٹھیک ہے، الحمدللہ کہیں گے، ذکر ادا کریں گے. الحمدللہ رب العالمین، یعنی کہ زبان سے ادا ہوگا. اس کو کیا کہیں گے؟ شکر باللسان کہیں گے. اور پھر شکر بالجوارح یعنی کہ نعمتوں کو پا کے سجدہ شکر ہو جانا. عبادت ظاہری یعنی کہ جسمانی عبادت جو کہ ہماری جسمانی اعضاء پہ ڈیپینڈ کرتی ہوگی. نماز ہوگی تو فوراً اس کی طرف دوڑیں گے اور پھر اس عبادت میں شامل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اپنی جو ہے وہ جسمانی اور اپنی قلبی عبادت کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شکر کے لیے سجدہ شکر ہو جائیں گے. ہر نعمت کو پہچان کر، اس کی قدر جان کے رب العالمین کا ذکر کرنا، اس کا شکر ادا کرنا، اس کی تعریف بیان کرنا کہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ اسی رب کی بدولت ہے. یہ ہے کیا ہے؟ الحمد. ٹھیک ہے، یہ ہے شکر کی تعریف، یہ ہے حمد کی یعنی کہ تعریف ادا کرنا، تعریف کرنا. ایسے رب کی تعریف جو کہا کس کا رب ہے؟ العالمین، تمام جہانوں کا رب ہے. اور عالمین میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ سب چیزیں آ جاتی ہیں نا العالمین کے اندر، یعنی جن و انس تمام، سارا کا سارا عالم. ٹھیک ہے، یہ تمام چیزیں کس کے اندر آ جاتی ہیں؟ العالمین کے اندر آ جاتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرُونِي اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، کہ کیا کرو؟ بس تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور تم میرا شکر ادا کرو اور نہ میری ناشکری کرو. کیا کرو؟ میری ناشکری قطعاً نہیں کرو، کیونکہ جو سب کچھ تمہیں دیا گیا ہے اگر تم ناشکری کرو گے، گناہ کے کام کرو گے تو تم سے چھین بھی لیا جائے گا. یہ سب جو تمہارے پاس ہے یہ ٹیمپریری، یہ صرف ٹیمپریری ہے، یہ تمہارا امتحان ہے. تمہیں امتحان میں ڈالا گیا سب کچھ دے کے. اگر تم ناشکری کرو گے، گناہ کے کام کرو گے، میری نافرمانی کرو گے، تو پھر یہ سب چیزیں تم سے، یہ ساری نعمتیں تم سے لے لی جائیں گی. اور پھر حدیث کا مفہوم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی خوشی کی بات آتی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خوشی خبر سنائی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے. تو یہ ہے بیسکلی کیا؟ شکر بالجوارح، یعنی کہ اپنے اعضاء کے ساتھ شکر ادا کرنا اپنے رب الکریم کا. جیسے جیسے سنت نبی کیا ہے کہ خوشی کی خبر سنتے یا کوئی خوشی کی بات ہوتی تو کیا کرتے؟ سجدہ شکر میں گر پڑتے. سبحان اللہ. تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے کہ سجدہ شکر میں کوئی نعمت آ گئی، کوئی خوشی کی خبر آ گئی، کوئی ایسی بات ہو گئی جو بہت ہی، جس سے ہمیں بہت دلی خوشی محسوس ہوئی، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ایک سجدہ کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ اپنے رب کا سجدہ کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ فٹافٹ کیا ہوا؟ سجدہ بھی گر گئے. یا رب تیرا شکر ہے، الحمدللہ تو نے مجھے جس حال میں رکھا ہے، چاہے وہ تکلیف کی بات ہو، چاہے وہ تکلیف کی حالت ہو، چاہے وہ کیسی بھی حالت ہو، ہر حال میں. پڑھا تھا نا لاسٹ ٹائم، کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ علی کل حال. ہر حال میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کیا کرنا ہے؟ الحمدللہ کہنا ہے. کیونکہ آزمائش سے پہلے، امتحان سے پہلے بھی میرا رب تو وہی تھا، رب تو تبدیل نہیں ہوا. یہ تو اس کی آزمائش ہے، یہ تو اس کا امتحان ہے کہ اس نے مجھے امتحان میں ڈالا ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں، میرا ایمان کتنا پکا ہے. میرے ایمان کو جھنجھوڑنے کے لیے اس نے مجھے اس امتحان میں ڈالا ہے کہ کہیں میرا ایمان کچا تو نہیں، کہیں میں ناشکری تو نہیں کر رہی، ہائے مجھے کیوں بخار ہو گیا، ہائے میں کیوں بیمار ہو گئی، ایسا تو نہیں ہے، ناشکری کرنے والی تو نہیں ہوں. تو بڑی غور و فکر کرنے والی بات ہے نا. اگر ایسا ہے تو پھر ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کیا کرنا ہے؟ ہر حال میں الحمدللہ علی کل حال. اور خوشی کی خبر سنتے ہی کیا کرنا ہے؟ سجدہ شکر میں گر جانا ہے.
ٹھیک ہے جی انشاءاللہ تعالی. لفظی ترجمہ آیت نمبر 2 کا دیکھتے ہیں. الرحمن بہت مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا. ٹھیک ہے، الرحیم کیا ہے؟ نہایت رحم کرنے والا. اور الرحمن کیا ہے؟ بہت مہربان ہے، بہت بہت مہربان ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. پچھلی آیت سے کریکٹ کر کے چلیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے؟ بہت بہت مہربان ہے. اللہ کیا ہے؟ الرحمن ہے، الرحیم ہے، بہت مہربان اور بہت نہایت رحم کرنے والا. تلاوت سنتے ہیں. الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم بہت مہربان ہے اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. ہم نے اسٹارٹ کو دیکھتے جائیں. پہلی آیت ہم کر چکے ہیں اور پھر الرب العالمین، اب الرحمن. یعنی کہ یہ تمام تعریفیں جو ہم کرتے ہوئے آ رہے ہیں وہ کون ہے؟ اللہ کی کرتے ہوئے آ رہے ہیں. اور وہ کون ہے؟ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اسماء الحسنی انشاءاللہ پڑھیں گے آگے. اور اس کی صفت بیان ہو گئی کہ دیکھو یہ ہے الرحمن اور یہ ہے رحیم. اور تمہیں کیوں تعریف کرنی ہے؟ کیونکہ یہ کون ہے؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کون ہے؟ یہ رب کون ہے؟ الرحمن ہے اور الرحیم ہے. اچھا جی، اب چلتے ہیں اس کے ہم اگلے سیشن کی طرف اپنے. اور سب سے زیادہ سب کے لیے مشکل لغت العربیہ، گرامر، عربی گرامر. اتنی مشکل نہیں ہے، شروع میں تھوڑی سی مشکلات ہوتی ہیں، ظاہر نئی چیز ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، تھوڑی سی مشکلات ہوتی ہیں، لیکن گھبرانے کی تو بالکل ضرورت نہیں ہوتی. بار بار پڑھیں گے، بار بار کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ضرور سمجھ میں آئے گی. اور اگر نہیں آتی تب بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم سب موجود ہیں، جو بھی سمجھ میں نہ آئے، جو بھی مشکلات ہوں تو آپ ہم سے کسی بھی وقت پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. جی شفق، آر یو دیئر؟ اوور ٹو یو. جزاک اللہ خیر سیدہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ ہم سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھیں، ہمیں خیر پر استقامت نصیب فرمائیں اور ہماری نیتوں کو اپنے لیے خالص کر لیں. جی الحمدللہ آج ہم آیت نمبر 2 سورہ الفاتحہ کا انالیسس دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں. چھوٹی سی آیت ہے الرحمن الرحیم. لاسٹ ٹائم ہم نے اپنی 2 کلاسز میں اسم کی پہچان دیکھی تھی. تو وہ کیا تھی کہ اگر تو شروع میں کسی بھی لفظ کے ال آ رہا ہو یا آخر میں تنوین آ رہی ہو تو وہ ورڈ کیا ہوتا ہے؟ وہ اسم ہوتا ہے. اور اسم کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی چیز کا اس کی نام ہوتا ہے، اس کی صفت ہوتی ہے، تو اس کو اسم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جیسا کہ آپ کو آیت میں دکھ رہا ہے الرحمن، الف لام اس میں سائلنٹ ہے. ٹھیک ہے نا، الف لام ہے شروع میں لگا ہوا، تو یہ کیا ہو گیا؟ اسم. اب لاسٹ ٹائم ہم نے کلاس میں بات کی تھی کہ کچھ خاص اسم ہوتے ہیں اور کچھ عام اسم ہوتے ہیں. جیسا کہ آپ سب کا کوئی نہ کوئی نام ہے تو وہ خاص اسم ہے، اور خاص اسم کو اسم معرفہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو الرحمن. اب ہمیں عربی میں کیسے پتا چلے گا کہ یہ اسم معرفہ ہے؟ تو اس کی بھی پہچان تھی کہ اگر تو ال آ جائے کسی بھی لفظ کے شروع میں، اگر ال آ جائے تو وہ اسم معرفہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور اگر کسی لفظ کے آخر میں تنوین ہے، الف لام نہیں ہے شروع میں، تو وہ اسم نکرہ ہے. کیونکہ عربی میں تو ہمیں میننگز نہیں پتا ہوتے، ہمیں نہیں پتا چلتا کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا یہ بھئی معرفہ ہے یا نکرہ ہے. تو جو عربی دان ہیں انہوں نے ہمیں کچھ علامات جو ہے وہ سکھا دیں، بتا دیں کہ اگر تو الف لام آ رہا ہے تو ایک تو وہ اسم کی علامت ہے، دوسرے وہ کون سا اسم ہوگا؟ خاص اسم ہوگا، اسم معرفہ، اور اس کو کہتے ہیں اسم معرفہ. ٹھیک ہے، تو اس ورڈ سے ہمیں کیا پتا چلا کہ یہ پہلا تو اسم ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی فعل نہیں ہے، اس میں کوئی کام نہیں ہو رہا ہے، تو یہ کسی نام ہے. دوسرا ہمیں کیا پتا چلا کہ یہ معرفہ اسم ہے. سیکنڈ، اب آپ دیکھیں ہم نے اس کی اعرابی حالت کا بھی دیکھا تھا. ٹھیک ہے نا، جیسے کہ ہمیں اردو میں، انگلش میں ہم کہتے ہیں بھئی سبجیکٹ ہے، آبجیکٹ ہے، یا اردو میں ہم کہتے ہیں کہ فاعل ہے، مفعول ہے. تو اسی طرح عربی میں بھی ہمیں اس کی حالت سے، اس کی آخر کی جو حرکت ہوتی ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ ایز اے سبجیکٹ ہے یا آبجیکٹ ہے. تو ہم نے 3 جو ہے وہ پڑھی تھی کہ اگر تو لفظ کے آخر میں پیش ہے تو اٹس مین وہ سبجیکٹ ہے. ٹھیک ہے، وہ حالت رفع میں ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں حالت رفع.
ٹھیک ہے. اور اگر تو اس کے نیچے جو ہے وہ زبر ہے اس کے اوپر تو پھر وہ کیا ہے, وہ حالت نصب میں ہے. اٹس مین وہ آبجیکٹ کے طور پہ کام کر رہا ہے, یعنی کہ اس پر کام کیا جا رہا ہے. اور اگر اس کے نیچے جو ہے آپ کو زیر نظر آ رہی ہے تو یہ اس سے کے ساتھ تعلق یا نسبت کو ظاہر کرتا ہے. تو جو آپ کو الرحمانی نی کے نیچے جو زیر نظر آ رہی ہے تو یہ کیا ہے, یہ صفت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. تو یہ کس کے ساتھ تعلق شو کیا جا رہا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ. دیکھیے زیر جو ہے یہ آپ کو بتا رہی ہے کہ یہ نسبت یا تعلق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ. ٹھیک ہے. پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے اس کے نیچے زیر ہے, تو یہ زیر کو جو ہے عربی میں ایک ٹرم ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں مجرور. ٹھیک ہے. تو یہ مجرور کیوں ہے, کیونکہ ہم نے جو لاسٹ پچھلی اپنی آیت پڑھی تھی الحمدللہ رب العالمین, تو اس میں جو للہ تھا تو رب العالمین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہلی صفت تھی. تو الرحمن تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت نمبر 2 آ رہی ہے اس آیت میں. ٹھیک ہے. تو الرحمن کیا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت ہے اور صفت نمبر 2 ہے. جی نیکسٹ دیکھتے ہیں ہم الرحیم, وہی سیم پیٹرن پہ ہے الرحیمی. ٹھیک ہے. تو الف لام لگا, اسم ہے, الف لام ہے تو اس میں معرفہ ہے. میم کے نیچے زیر ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ حالت جر میں ہے, مجرور ہے, اس کو عربی میں ٹام کہتے ہیں مجرور. ٹھیک ہے. اور پھر کیا ہے, یہ صفت ہے, صفت نمبر 3 اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. آیت میں ہمیں پہلے شکر کرنے کا کہا گیا الحمد للہ. اب آگے اللہ کا تعارف ہے, للہ کون ہے اللہ, للہ رب العالمین رب ہے تمام جہانوں کا. پھر الرحمن صفت نمبر 2, الرحیم صفت نمبر 3. ہم نے پیچھے دیکھا کہ للہ لفظ اللہ اس میں جلالہ جو ہے وہ کیا ہے, حالت جر میں ہے, یعنی کہ اس کے نیچے زیر ہے. تو جو موصوف اگر حالت جر میں ہو تو پھر اس کی جو صفات ہوتی ہیں وہ بھی سیم پیٹرن پہ ہوں گی. اگر اللہ کے اوپر جیسے کہ اگر پیش ہوتا تو پھر ان صفات پہ بھی پیش آتا. اگر زبر ہے تو وہ پھر زبر آئے گا. لیکن للہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نیم کے نیچے زیر آ رہا ہے تو پھر اس کے ساتھ جو اس کی صفات ہوں گی ان کے نیچے بھی زیر ہی آئے گا, تبھی وہ مرکب بنتا ہے. ٹھیک ہے. اور اسے پھر مرکب توصیفی کہتے ہیں ہم. ٹھیک ہے. لیکن ان کی کنڈیشن جو ہے وہ سیم آ رہی ہوتی ہیں. جیسے اللہ واحد ہے تو الرحمن الرحیم وہ بھی واحد ہیں, اللہ مذکر ہے تو الرحمن الرحیم وہ بھی مذکر ہے, یعنی کہ کنڈیشن جو ہے وہ اس کی سیم آنی چاہیے. تو ہم نے اس کا ریزلٹ کیا دیکھا کہ لفظ اللہ اس میں جلالہ اللہ اس میں بھی الف لام آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ بھی اس میں معرفہ ہیں, تو پھر صفات بھی اس میں معرفہ ہیں. پھر لفظ اللہ حالت جر میں ہے تو صفات بھی کیا ہے, حالت جر میں ہے. اب ہم اس کی ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں. ترجمہ اس کا کیا ہوگا, الرحمن بہت مہربان. اچھا دیکھیں, جب ہم انگلش میں پڑھتے ہیں نا ڈگریز, ایک سپرلیٹو ڈگری ہوتی ہے. ٹھیک ہے. بہت زیادہ. تو عربک میں بھی ڈگریز ہوتی ہیں. تو الرحمن بہت زیادہ رحمان. ٹھیک ہے. آپ اس کا خالی ہم ترجمہ یہ نہیں کریں گے کہ رحمان, نہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت زیادہ رحمان ہے, ان سے زیادہ کوئی رحمان نہیں ہے. پھر الرحیم, الرحیم کا جب ہم ٹرانسلیشن دیکھیں گے تو نہایت رحم کرنے والا. اور انشاءاللہ آگے آپ کو سسٹر سعیدہ جو ہے یہ الرحمن اور الرحیم کا تفسیر کی روح سے بھی ڈفرنس بتائیں گی کہ ایک ہی آیت میں کیوں رحمان اور رحیم آیا. ٹھیک ہے. تو وہ اس کا انالیسس آپ کو بتائیں گی. اگر کسی کو کوئی مشکل لگی ہو تو کائنڈلی آپ لوگ گروپ میں پوچھ لیجیے گا. پریشان بالکل نہیں ہوئے گا گرامر سے. اور تھوڑی تھوڑی سی پہچان آپ لوگ رکھیں کہ اسم آپ کی اب تھوڑا سا آپ لوگوں کو پکا ہو گیا ہوگا کہ اسم جو ہے وہ اس کی کیا علامت ہوتی ہے, تھوڑا سا مائنڈ میں بیٹھ گیا ہوگا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو تاہیوں اور کمیوں کو معاف فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سعیدہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارک اللہ فیک, جزاکم اللہ خیرا کثیرا. اور بالکل بھی مشکل نہیں ہے. تھوڑا سا ذرا نیا ہوتا ہے تو ہمیں تھوڑی سی مشکلات درپیش آ جاتی ہیں, لیکن بالکل بھی مشکل نہیں ہے. اور اسٹارٹ کی چھوٹی چیزیں یاد رکھیں. جیسے ابھی شخص نے بتایا کہ اسم کی کیا پہچان ہوتی ہے. اسم کی پہچان ہوتی ہے الف اور لام. ہم نے
لاسٹ ٹائم بھی پڑھا تھا، ٹھیک ہے، الحمد میں بہت ڈیٹیل سے پڑھا تھا کہ الف لام جب آتا ہے تو اس کا مطلب کسی عام چیز کو خاص بنایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہاں پہ کوئی خاص اسم کی بات ہو رہی ہے۔ تو اسم ہے تو پھر یعنی کہ نام ہے۔ اسم کیا ہوتا ہے؟ اردو میں ہم پڑھتے ہیں نا اسم، اسم کی کیا تعریف ہوتی ہے؟ کسی شخص کا نام ہے، جگہ کا نام ہے، ٹھیک ہے، کسی کی صفت ہے، تو یہ سب چیز کا نام ہے، تو یہ کیا ہے؟ اسم ہوتے ہیں نا۔ تو اسم ہے، نام سے ظاہر ہو رہے ہیں، اور الف لام لگا ہوا ہے تو اس کا مطلب کوئی خاص اسم کی بات ہو رہی ہے۔ تو اسٹیپ اسٹیپ کر کے یاد رکھیں گے چیزوں کو تو انشاءاللہ یاد ہوتی جائیں گی، اتنا مشکل نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہے جی، بارک اللہ فیک۔ چلتے ہیں ہم تفسیر کی طرف اور تھوڑی سی لفظی وضاحت کے ساتھ چلیں گے انشاءاللہ تعالی۔ الرحمن کو دیکھتے ہیں۔ الرحمن ایک ہی آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے دو خاص صفاتی نام پرو دیے ہیں، سبحان اللہ۔ الرحمن اور الرحیم، ظاہر سی بات ہے کوئی نہ کوئی مقصد کے ساتھ ہوں گی، ٹھیک ہے، بے مقصد تو کچھ نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام۔ ایک ایک حرف جو ہے وہ کیا ہے؟ با مقصد ہے۔ تو الرحمن الرحیم دو نام اسماء الحسنہ ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خاص صفاتی نام ہے الرحمن، ٹھیک۔ اب اس کو ہم توڑیں گے تو کیا ہوگا؟ ملے گا ہمیں الف لام الگ ہو جائے گا اور رحمان الگ ہو جائے گا۔ الف لام آ رہا ہے تو اس کا مطلب کہ وہی جب اسم ہے، رحمان نام ہے، اسم ہے، تو پھر اس کے ساتھ الف لام آ گیا تو اس کا مطلب عام نام کو خاص نام بنا دیا گیا، ٹھیک ہے۔ یعنی جب خاص ہو گیا تو اس کا مطلب کہ اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، بہت زیادہ، تبھی تو وہ الف لام کے ساتھ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے اس کے ساتھ الف لام لگا ہوا ہے، اور یہ کیا ہے؟ اسم ہے۔ رحمان، رحمان کا جو مادہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ را، ہا اور میم، یہ اس کا مادہ ہوتا ہے رحم، رحم سے نکلا ہے، ٹھیک ہے، رحمہ، اور عربی میں اس کو کہا جاتا ہے ذل رحمت، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی عام رحمت ہے۔ یعنی عام رحمت کس کے لیے ہے؟ ساری مخلوقات کے لیے، ایسی رحمت، ایسی عام رحمت ہے جو ساری مخلوقات کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ رحمت، مرسی کہتے ہیں نا انگریزی میں، مرسی، مرسیفل، تو رحمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی یہاں پہ الرحمن جو صفت آ رہی ہے وہ آ رہی ہے، یعنی وہ رب العالمین جو کون ہے؟ رب العالمین جو کون ہے؟ الرحمن ہے، یعنی اس نے کسی کو نہیں چھوڑا ہے، سب ہر چیز کو ڈیزائن کر کے جو ہے وہ پرو دیا ہے ہر ایک لفظ کے اندر، سبحان اللہ۔ الرحمن وہ رحمت جو سب کے لیے ہے، ساری کائنات کے لیے، اس کے اندر سارے لوگ ہیں، ساری کیا لیں آپ کی ملائکہ، سارے جن و انس آ گئے، ہر کچھ، سب کچھ آ گیا اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ جیسے مثال کے طور پہ آپ کو میں مثال دوں کہ ایک غیر مسلم ہے اور ایک مسلمان ہے، ٹھیک۔ ایک غیر مسلم، ہم کہیں گے ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو اللہ پہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ یقین رکھتے ہیں، ہم تو اس پہ ایمان لاتے ہیں، ٹھیک، ہم تو مسلمان ہو گئے، ہم تو اسلام کے دائرے میں ہیں۔ لیکن غیر مسلمان کیا ہوگا؟ وہ تو اسلام کے دائرے میں نہیں ہے، ٹھیک۔ لیکن اگر آپ غور کریں کہ اس کے پاس بھی وہی نعمتیں ہیں جو ایک مسلمان کے پاس ہے، وہ بھی، اس کے پاس بھی گھر ہے، اس کے پاس بھی گاڑی ہے، اس کے پاس بھی آنکھیں ہیں، اس کے پاس بھی ناک ہے، اس کے پاس بھی وہی سوچنے کی صلاحیت ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمان کو دے رکھی ہے، اور وہی تمام چیزیں اس غیر مسلم کے پاس بھی ہیں جو ایک مسلمان کے پاس ہے، یعنی کہ دنیا کی آسائشیں وہ بھی اس کے پاس ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس ڈفرینس سے سمجھ آ جائے گی بات کہ اب رحمت کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اس کے لیے بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کو یقین نہیں رکھتا، جو اللہ تعالیٰ پہ ایمان نہیں لاتا، اور رحمت اللہ تعالیٰ کی اس کے لیے بھی ہے جو اللہ تعالیٰ پہ ایمان بھی رکھتا ہے اور یقین بھی رکھتا ہے۔ یعنی کہ یہ رحمت کیا ہے؟ صرف اور صرف دنیا کے لیے، ٹھیک ہے۔ یعنی دنیا میں جتنے لوگ رہ رہے ہیں، دنیا میں جتنی آسائشیں ہیں، جتنی مخلوقات ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، وہ ان مخلوقات کے لیے یہ رحمت ہے۔ اس میں جانور بھی آ جائیں گے، اس میں چرند پرند بھی آ جائیں گے، اس میں کیڑے مکوڑے بھی آ جائیں گے، ہر چیز اس کائنات کے اندر جو ہے موجود، یہ رحمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ان سب کے لیے، یعنی عام بات، عام رحمت ہے سب کے لیے، ٹھیک ہے۔ یعنی ایسی رحمت جو پوری کائنات کے لیے ہے، جو حاضر ہے،
यानी कि दुनिया भी हाजिर है ना, और फिर हमें बात का तो नहीं पता, हमें अगली वक्त का तो नहीं पता, अगले सेकंड का तो नहीं पता कि हमारे साथ क्या होगा। ठीक है, हमारे पास रहमत रहती भी है नहीं रहती, हमारे पास भलाइयाँ रहती भी है नहीं रहती, नेमतें रहती भी नहीं रहती, हमें तो नहीं मालूम ना कुछ। तो फिर ये क्या होगा कि जो हाजिर है वो रहमतें जो हमारे पास अभी मौजूद हैं और बात का नहीं मालूम हमें। ठीक है, जो वक्ती है, यानी कि दुनिया वक्ती है, और अगर हमने नाफरमानी की, गुनाह के काम किए, तो फिर ये भी हो सकता है कि ये रहमत अल्लाह सुब्हानहू तआला की हमसे वापस ले ली जाए। ये हमारी तो नहीं है, हम इसके ऊपर वो कहते हैं ना कि सांप बन के तो नहीं बैठ सकते, हमारे इस पर अथॉरिटी तो नहीं है ना। ठीक है, तो ये रहमतें क्या होगी, हमसे वापस भी ले ली जा सकती हैं अगर हमने नाफरमानी वाले काम किए। ठीक है, अगर हमने किसी ने भी, मतलब हम इन द सेंस के एक जनरल बात होगी, कोई भी इस हम के अंदर कोई भी आ सकता है, सही, यानी कि मैं हूं या आप हैं, इस तरह नहीं है, एक जनरल गुफ्तगू है कि अगर कोई भी अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत को पाकर उसकी नाफरमानी करता है और उसको शुक्रगुजार नहीं होता, तो वो उसे वापस ले ली जा सकती है। सही, तो ये क्या है, बेसिकली ये वो रहमत है जो आम रहमत है, यानी इस रहमत से पूरी कायनात के ऊपर, इसी रहमत की वजह से पूरी कायनात की मखलूक़ात एक दूसरे पे क्या करती हैं, रहम फरमाती हैं। ठीक है, उसकी मिसाल आगे आएगी इंशाल्लाह, जरूर देखेंगे, आपके मजीद मिसालों से समझेंगे। जैसे कि एक माँ अपने बच्चे को जब वूम में रखती है तो कितनी उसकी फिक्र करती है ना, चलेगी तो एकदम बचा के चलेगी कि कुछ तकलीफ, कुछ चोट ना लग जाए, है ना। तो बेसिकली ये जो हम अरबी में जो टर्म यूज करते हैं रहिम, तो वो इसी से निकला है, इसी मादे से निकला है। ठीक है, यानी कि बच्चे का वूम में रहना, वो कहते हैं ना उर्दू में बच्चेदानी, यानी कि रहम, उसमें रहना, वो है इसी रूट से निकला है, रहमा के रूट से निकला है। देखें कि अल्लाह ताला ने कितनी उसके अंदर उसको फजीलत दी है कि उसी रूट से निकला है वो रहम, जिससे वो रहमत निकला है। ठीक है, जिससे लफ्ज रहमत निकला है। सुभान अल्लाह, यानी माँ अपने बच्चे पे, कोई भी माँ हो, इंसान की माँ हो या फिर किसी और मखलूकात की माँ हो, तो वो अपने बच्चों की कैसी फिक्र करती है ना, कि कहीं मेरे बच्चे को कोई तकलीफ ना लग जाए, कोई तकलीफ ना हो, छोटी सी चोट भी ना आए मेरे बच्चे को, है ना, कितना ख्याल करती है। तो इससे ही क्या निकला है, वो रहम का मादा, वो रहम का मादा इसी रहम से निकला है। ठीक है जी, तो एक गौर फिक्र करने की बात और ये है इसके अंदर कि जब हम उसको देखेंगे ना कि एक बच्चा कैसे बनता है, तो फिर हमें ख्याल आएगा, हम सोचेंगे, गौर फिक्र करेंगे कि वाकई ये तो बड़ी कुदरत की बात है, कि रहमत की बात है, अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत इस यहाँ पे भरपूर तरीके से नजर आएगी इंशाअल्लाह ताला। Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. The cells in the egg arrange themselves into groupings. The inner cell mass will become your baby. The outer cells will become the amniotic sac and placenta. The blastocyst then sheds its protective casing in a process called hatching and burrows into the lush uterine wall. Around week 5, your developing baby is the size of a sesame seed. The cells that once formed the blastocyst's inner cell mass begin organizing and arranging, giving shape to the young embryo and forming primitive organs. Your baby's brain and spinal cord are visible through his translucent skin. Right around this time, your baby's circulatory system also forms, and his heart begins to beat. Your baby looks more like a tiny tadpole than a human. He's drawing nutrients and oxygen through the newly formed placenta and umbilical cord. By week 9, the embryonic tail is gone,
your baby's looking more human every day. With protruding limbs and fingers, a defined nose, mouth, and eyes, and tiny earlobes. Your new resident is about the size of a grape and weighs a fraction of an ounce. It's hard to believe how rapidly one cell evolves in such a short time into the unmistakable body of a baby. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. सुभान کہ اور سب سے خوبصورت تخلیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی انسان کی تخلیق، کہ ہم نے دیکھا کہ کیسے وہ ایک جو بچہ ہوتا ہے اس رحم کے اندر وہ سیسمی سیڈ یعنی کہ جس کو کہتے ہیں اردو میں تل کی جو بیج ہوتی ہے نا سفید رنگ کی، اس کے سائز کے برابر ہوتی ہے، اور پھر کیسے وہ اس کے اندر ایک سب سے پہلے اسپائنل کارڈ آتی ہے، اس کے بعد پھر دل بنتا ہے، دل میں پھر آکسیجن آتی ہے، سانس لیتا ہے بچہ، اس کے بعد پھر وہ ایک ٹیڈپول کی یعنی کہ مینڈک کا جو انڈا ہوتا ہے ٹیڈپول کہتے ہیں اس کو، اس کی شیپ کا ہوتا ہے، اس کے سائز کا ہوتا ہے اور اس کی پوری شیپ کی طرح ہوتا ہے. تو وہ کیسے پھر اس کے اندر ہاتھ اور پاؤں بنتے ہیں، پھر مزید اعضاء آتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے؟ رحمت ہے. سبحان اللہ. اور سب سے زیادہ حسین تخلیق اللہ سبحانہ. پھر غور و فکر کرنے کا ایک لمحہ اور ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ جو ہمارے ارد گرد ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھیں کہ ایک پھول ہے تو وہ کیسے نشو و نما کرتا ہے. چھوٹی چیزیں ہیں غور و فکر کرنے والی، اور ہم جب ان پہ غور و فکر کریں گے تو ہم یہ سوچیں گے کہ واقعی یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے بھرپور کام ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر یہ چیز ہو ہی نہیں سکتی. ذرا غور کیجیے گا اس پہ بھی. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. کیسے یہ دن بدن یہاں پہ آپ دیکھیں دن 69 ڈیز پھر 70 ڈیز آ گئے، کیسے یہ پھول بن گیا. چھوٹی سی سیڈ، چھوٹا سا بیج اس میں ڈالا گیا اور پھر وہ کیسے 72 73 اور پھر 75 دنوں میں کیسے وہ ایک پھول نشو نما ہو گیا پورا. تو یہ سب کیسے ہوا؟ خود سے تو نہیں ہو گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت تھی. رحمت سے ہی یہ ایک چھوٹا سا سیڈ کیا بن گیا؟ پھول بن گیا. اسی طرح پچھلی مثال تھی کہ ایک چھوٹا سا بچہ، چھوٹا سا جو سیل تھا وہ کیسے ایک بچے میں تبدیل ہو گیا. تو یہ کیا تھا؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے ہوا. وہی رحمت جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں الرحمن، اسی صفت، اسی خوبی کی وجہ سے، اسی خاص صفت کی وجہ سے ہوا. حدیث کا مفہوم ہے، حدیث آئے اسی رحمت سے ریلیٹڈ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. انگلش میں ہے، میں اس کو اردو میں پڑھ دوں گی آپ کے لیے انشاءاللہ. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں، اور ایک رحمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں سے جو ہے وہ اس زمین پر بھیجی ہے. 100 میں سے ایک رحمت ہے، اور اسی ایک رحمت کی وجہ سے تمام جن اور تمام انسان اور تمام جانور، کیڑے مکوڑے جو ہے وہ آپس میں محبت کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے رحم کرتے ہیں، کائنڈنس برتتے ہیں، اور پھر ایک دوسرے سے بہترین ٹریٹ کرتے ہیں اسی رحمت کے، اسی ایک رحمت کے اوپر. اور
جو 99 رحمتیں ہیں وہ کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ریزروڈ کر دی ہیں، چھپا دی ہیں. کہاں کے لیے؟ قیامت کے دن کے لیے. اور کس کے لیے ہوں گی؟ وہ صرف ہوں گی ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھتے ہوں گے، توکل رکھتے ہوں گے، بہترین اور اعلیٰ ظرف والے مومنین ہوں گے، ان کے لیے وہ رحمت ہوگی. اور یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے وہ کتنی ہے؟ 100 رحمتیں اللہ تعالیٰ کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اور ایک رحمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجی ہے. اور اسی ایک رحمت کی وجہ سے تمام مخلوقات ایک دوسرے سے کیا کرتی ہیں؟ رحم والا برتاؤ کرتی ہیں اور پھر محبت کرتی ہیں، جیسے کہ ماں ہے اپنے بچے سے اسی ایک رحمت کے اوپر جو ہے وہ محبت کرتی ہے. اور صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ. سبحان اللہ. آگے چلتے ہیں. الرحیم، سیم اس کا بھی وہی پیٹرن ہے، اسماء الحسنی اللہ تعالیٰ کا خاص صفاتی نام ہے، اور اس کو بھی ہم توڑیں گے تو الف لام الگ ہو جائے گا اور رحیم الگ ہو جائے گا. یعنی کسی عام نام کو کیا بنایا جا رہا ہے؟ خاص، بہترین اہمیت والا بنایا جا رہا ہے، خاص بنایا جا رہا ہے. اسی مادے پر ہے، را حامیم والے مادے پر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی وہ رحمت جو خاص رحمت ہے، اور پھر یہ وہ رحمت ہے جو قیامت کے دن صرف ایمان والوں کے لیے ہوگی، اور وہ ایسے لوگوں پر کے لیے ہوگی جو صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہ ہی توکل رکھتے ہوں گے. کبھی نہ ختم ہونے والی رحمت ہوگی. الرحمن والی رحمت تو کیا ہے؟ وقتی، ٹھیک ہے، وہ تو ختم ہو جائے گی، لیکن یہ رحمت کبھی نہ ختم ہونے والی ہوگی، قیامت کی رحمت. اور اللہ تعالیٰ کی کائنڈنس، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرسی تا قیامت چلتی رہے گی اس بندے پہ. سبحان اللہ. اور پھر ضروری نہیں کہ یہ ہمیں ابھی ہی مل جائے، ظاہر ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے چھپا کے رکھی ہے نا، ریزروڈ کر دی ہے، تو ریزرو چیزیں ابھی تو نہیں مل جانی نا اتنی آسانی سے. اس کے لیے اگر ہمیں اس رحمت کو اگر پانا بھی ہے تو اس کے لیے کیا کرنی پڑے گی؟ جدوجہد کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی. گرامر اگر سمجھ نہیں آ رہی ہے تو کوشش کرنی پڑے گی تھوڑی سی. ہاں، اگر کوشش کریں گے تو پھر ہمیں سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے، مشکلات تو ضرور آئیں گی لیکن ہمت نہیں ہارنا. علم لے رہے ہیں تو پھر ہمت نہیں ہارنا. بہرحال تو پھر الرحیم کی بات ہی کہ الرحیم کیا ہے؟ ایسی رحمت جو خاص رحمت ہے، مومنین کے لیے ہے. اور پھر ایک اور حدیث ہے ابن ماجہ کی کہ on the day when he created the heaven، یعنی کہ جس دن اللہ سبحانہ وتعالی نے جنت اور زمین کو بنایا، اللہ نے 100 رحمتیں جو ہے وہ بنائی، اور پھر of which he placed ایک رحمت اس 100 میں سے اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر بھیجی. اور اسی ایک رحمت کے توسط سے ماں جو ہے وہ اپنے بچوں پہ کیا کرتی ہے؟ رحم کرتی ہے. اور پھر جتنے جانور ہیں، چرند پرند ہیں، تو وہ ایک دوسرے سے کیا کرتے ہیں؟ محبت کا اظہار اسی ایک رحمت کے اوپر کرتے ہیں. اینڈ کیا ہوتا ہے کہ جو 99 رحمتیں ہیں وہ کیا اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کے لیے چھپا کے رکھ دی ہیں ہم سے. سبحان اللہ. اور پھر وہ کیا ہوگا؟ وہ کمپلیٹ رحمت ہوگی، وہ مکمل رحمت ہوگی جو کبھی نہ ختم ہونے والی رحمت ہوگی. تو اس سے ہمیں کیا پتا چلا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی 2 رحمتیں ہیں. ٹھیک، ایک الرحمن اور ایک الرحیم. الرحمن عام رحمت جس سے ہم زندہ ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سانس لیتے ہیں، یہ وہ رحمت ہے. اور پھر الرحیم خاص رحمت ہے جو کیا ہے؟ ہمیشہ رہنے والی ہے، خاص بندوں کے لیے ہے، اور پھر قیامت کے دن نصیب ہوگی. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ایسے بندوں میں شامل فرمائے جن کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی کی خاص رحمتیں ہوں گی. جی جناب، کرنا کیا ہے کہ ہم نے الفاتحہ کو جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا کہ سمجھ کے پڑھنا ہے، اب ایسے پڑھنا ہے کہ ہم اس کو سمجھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اگر ہم ایسے نہیں پڑھیں گے کہ ہم اس کو نہیں سمجھ رہے تو پھر یہ ہم غلط کریں گے. اب ہمیں اس کو سمجھ کے پڑھنا ہے. جو بھی نعمتیں ہمیں دی گئی ہیں سوچ کر شکر ادا کرنا ہے. کن طریقوں سے؟ زبان سے، دل سے، اور جوارح سے. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے بعد اس کی دیوی رحمتوں پر ہمیں اکڑنا نہیں ہے، فخر نہیں کرنا، تکبر نہیں کرنا، یہ ترانا نہیں کہ یہ تو میری ہے، یہ نہیں کرنا کیونکہ یہ گناہ کے کام ہے. اور ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو پھر وہ ہم سے چھینی بھی جا سکتی ہے کیونکہ وہ ہماری تو ہے نہیں، وہ ہمیں وقتی دی گئی ہیں، ہمارے امتحان کے لیے دی گئی ہیں. ٹھیک ہے، اور ان رحمتوں کو پا کے کیا کرنا ہے؟ عاجزی اختیار کرنی ہے، ذکر الہی کرتے رہنا ہے،
اور پھر آخرت میں ملنے والی رحمتوں کی تیاری کے لیے اپنے تہبند کو باندھ لینا ہے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے، بہترین دعا عبادت کی توفیق کی دعا ہے، ضرور یاد کریں. جن کو یاد ہے تو بہت اچھی بات ہے، ان کو نہیں یاد ہے وہ یاد کریں. ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے میرے رب اپنا ذکر، شکر اور بہترین عبادت کرنے میں میری مدد فرما. آمین اللہم آمین. چلیں جی تجوید کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اور تجوید کے لیے ہم آج جو سیکھیں گے 2 حروف، وہ ہے خا اور غین، کہ ہمیں ان کو کیسے ادا کرنا ہے انشاءاللہ. اوور ٹو یو عطوفہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے. اچھا، لاسٹ ٹائم جو ہم لوگوں نے جتنے بھی ہم لوگوں کے لیکچرز ہوئے تھے، اس میں ہم لوگوں نے پریویس 2 لیکچرز جس میں تھے، اس میں ہم لوگوں نے حمزہ اور عین کے بارے میں اور ہا کے بارے میں پڑھا تھا. اس کی تھوڑی سی پریکٹس کی تھی. تو آج جو ہے اگلی سلائڈ کیجیے گا پلیز. جی اس میں آپ دیکھیے گا کہ ہم لوگوں نے لاسٹ ٹائم کیا تھا اکثر حلق اور وسطی حلق سے نکلنے والے جو حروف تھے، جس میں ہم لوگوں میں حمزہ اور ہا اور عین اور ہا انکلوڈ تھے. آج جو ہم لوگ دیکھیں گے وہ 2 لیٹرز ہیں، غین اور خا، جو کہ ہمارے ادنی حلق سے نکلیں گے. ٹھیک ہے، ادنی حلق یعنی کہ ہلکا منہ کی طرف والا حصہ، جو کہ آپ کے بالکل جو منہ کے ساتھ کلوز ہے نا آپ کے، یعنی کہ آپ جیسے کہ اپنے ٹنگ کے جو بالکل لاسٹ پوائنٹ پہ جو ہلکے قریب والا حصہ ہے، وہاں سے یہ 2 لیٹرز ادا ہوئیں گے، غین اور خا. ٹھیک ہے، اگر اب ہم اس کی پریکٹس کو اگر دیکھیں تو ہم لوگ حمزہ لگا کے اور اس کو غین کو، پہلے ہم غین کو دیکھ لیتے ہیں. غین کو جب ساکن کرتے ہیں اور حمزہ ایڈ کرتے ہیں اسٹارٹنگ میں، تب اس کو ایڈ کس طریقے سے ادا کریں گے؟ ٹھیک ہے، وہی والا طریقہ، وہی والی ہماری ایک ٹپ تھی کہ آپ کی فنگر کی جو ٹپ ہے آپ اس کو اپنے حلق پہ رکھے دیکھیں گے تو آپ لوگوں کو فیل ہوگا کہ آپ لوگ یہاں سے آپ کا غین اور خا ادا ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، غین کو اگر دیکھیں ٹھیک ہے، اسی طرح ٹھیک ہے، ٹھیک. اچھا، اسی طرح سے خواہ کو دیکھیں تو خواہ کا بھی یہی چیز ہے، یہی مخرج ہے، خواہ. ٹھیک ہے، خواہ نکل رہا ہے یہاں سے، ٹھیک. دوبارہ سے ٹھیک. اب یہ غین ہو گیا اور خواہ ہو گیا. اب اس میں سے اگر ہم کچھ ورڈز کو دیکھ لیں اگر، تو یہ جو ورڈز آپ اسکرین کے سامنے آ رہے ہیں، اس میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو سب سے پہلے اگر ہم خواہ کے ورڈز کو دیکھیں تو یخشا. ٹھیک ہے، یخشا، خوفن، خشیہ، خالدن، خیرن، خلق، دخل، بخیل، اخیذ. ٹھیک. اب نیکسٹ والا دیکھیں غین. غین میں رغدن، غبراتن، ترغب، غاسق، غلبت، غلب، غفر، بغیہ. ٹھیک ہے، اس طریقے سے اگر آپ میں سے کوئی بھی میرے ساتھ پریکٹس کرنا چاہیں ان دونوں لیٹرز کو تو پلیز اپنے ہینڈ ریز کیجیے. اچھا، میں ایک چیز یہاں پہ ایڈ کرتی جا رہی تھی کہ جب ہم یہ ادا کریں گے نا تو کوشش کریے گا کہ یہاں پہ قلقلہ نہ ہو، یعنی کہ اس کو ریپیٹ نہ ہونا چاہیے. یہ
اکثر ہم جب اس کو جلدی میں ادا کر دیتے ہیں تو اس میں ایک ریپیٹیشن ساؤنڈ آ جاتا ہے، یعنی کہ دہرائی، جیسے قبل قلقلہ کہتے ہیں، جیسے اغ، اس طرح نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اغ بالکل جیسے طوفا نے آپ کو کر کے بتایا تھا ویسے ہی آپ اس کی پریکٹس کیجیے گا انشاءاللہ تعالی. اغ اس طرح، اغ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. جی فوزیہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ یہ جو بھی لیٹرز ہیں اس کو ایک دفعہ کیجیے، ذرا پڑھیے اسے، خا اور غین دونوں. کون سا والا پڑھوں میں؟ جو خا کی جو لیٹر جتنے بھی یہ ورڈز لکھے ہوئے ہیں، یخشا، خوفن. اچھا، یخشا نہیں، غلط ہو گیا. یخشا، خوفن، خشیتن، خالدن، خیرن، خلق، دخل، بخیلا، اخذ، رغدن، رغدن، غبرتن، فرغب، غاسکن، غلبت، غلب، غفر، بغیہ. ٹھیک ہو گیا، صحیح ہو گیا. ایک دفعہ دوبارہ اس کو پڑھیے، غلبت کو. غلبت. ٹھیک ہے، صحیح ہو گیا. دیکھیے بس یہ پریکٹس کی ضرورت ہے، بس انشاءاللہ پھر آپ کا بالکل ٹھیک ہو جائے گا. اچھا، اور کوئی کرنا چاہے گا؟ جی ناصر جی کا مائک آن تھا. ناصر جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یخشا، خوفن، خشیتن، خالدن، خیرن، خلق، دخل. اگر نا وہ ادھر پورا نہیں آ رہا، نظر سے ہی نہیں آ رہا مجھے. جی اب آ گیا. اخذ، رغدن، غبرن، فارغ، غاسکن، غلبت، غلب، غفر، بغیہ. ٹھیک ہو گیا. جی جی بالکل صحیح، الحمدللہ. بس اسے پریکٹس کیجیے گا ساتھ ساتھ. جب بھی آیات میں کچھ آتی ہے نا اس سے کسی ورڈ لیٹر تو بھی اس کی پریکٹس کیجیے گا. جزاک اللہ. جی بارک اللہ فیکم جمیعاً، جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. اور جہاں جہاں خا اور جہاں جہاں غین آتا جائے تو آپ اس کی پریکٹس اسی طرح جاری رکھیے گا انشاءاللہ تعالی. اور کچھ جگہ جہاں پہ ساکن آ رہا ہے تو ہم وہاں پہ اس کو ڈبل ساؤنڈ نہ دیں، جھٹکا نہ دیں. ٹھیک ہے، جھٹکا بھی نہ دیں اور پھر ڈبل ساؤنڈ بھی نہ دیں، یہ ہم مسٹیک کرتے ہیں. تو اس پہ آپ تھوڑا سا ورک کیجیے گا انشاءاللہ. اور میرے ساتھ کوئی دعا پڑھنا چاہ رہا ہے تو اپنا ریز ہینڈ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. تو پھر ہم اگلے لاسٹ اس کی طرف چلیں گے. جی کسی کو دعا پڑھنی ہے تو وہ ضرور پڑھ سکتا ہے. جی جناب. ہاں جی نازیہ وقاص، سسٹر نازیہ. ہاں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خود پڑھیں گی؟ پڑھ دیتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک عین کو ہم نے لمبا نہیں کرنا، ہم نے پہلے لمبا کیا تھا. ٹھیک ہے، عبادتک. عین کو ہم نے پریکٹس کرنی ہے نا، عین کو حلق سے نکالنا ہے. عبادتک. عبادتک. بارک اللہ فیک. کوشش جاری رکھیں انشاءاللہ. بارک اللہ فیک، جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. کسی اور نے دعا پڑھنی ہے تو پھر وہ اپنا ہینڈ ریز کر سکتے ہیں انشاءاللہ، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. جی فوزیہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم.
ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. بارک اللہ فیک. اس پہ اتنا زور نہیں دینا. اچھا، اعنی. اعنی. بارک اللہ. ٹھیک ہے. اس پہ تھوڑا سا پہلے جو اس میں تھوڑا سا زور دے کے پڑھا تھا, زور نہیں دینا اس پہ حمزہ پہ نا. اعنی سمپل. اعنی. بارک اللہ فیک. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. کوشش کیجیے گا کہ دعا ہمیں یاد ہو جائے. بہت خوبصورت دعا ہے. اور اگلی ہم قرآت سیکھتے ہیں کہ ثنا نے ہمیں کیا ٹپس بتائی ہیں قرآت کے لیے, کیا ہمیں پریکٹس کرنی چاہیے انشاءاللہ. سنتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آج جو میں آپ کے ساتھ ٹپ شیئر کروں گی قرآت کے حوالے سے, وہ یہ ہے کہ آپ پہلی ٹپ تو یہ ہے کہ آپ جو ہے کسی بھی قاری کی آواز میں نشید سنیں. نشید ایسے ہی ہوتی ہے جیسے ہم اردو میں نعت کہتے ہیں, تو ایسے ہی عرب جو ہیں وہ نشید پڑھتے ہیں. اور اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کو سمجھ آئے گی کہ عرب جو ہیں ان کا ایکسنٹ کیا ہے. تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ ان نشید کو سنیں, ان کو لکھ لیں, پھر ان کو یاد کر کے خود بھی پڑھیں اسی سٹائل میں. تو جوں آپ ان کے سٹائل سے پڑھیں گے تو آپ عرب سٹائل جو ہے وہ اڈاپٹ کرنا شروع ہو جائیں گے. تو پھر آپ کی قرات میں بھی حسن آ جائے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ جب ہم ایک ایکسنٹ کاپی کرتے ہیں تو پھر اس کا اثر جو ہے وہ قرات پر بھی جاتا ہے. تو جیسے قاری مشاری ہیں, ان کی نشید بہت اچھی ہوتی ہیں, ان کو لے لیجئے, جیسے الرحمن اور بھی باقی بہت ساری ان کی نشید ہیں. تو آپ ان کو سنیے اور پھر اپنے لیے ایک کوئی نشید لے لیں جس کو آپ سنیں بھی, اس کو لکھیں بھی, یاد بھی کریں اور پھر دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں. تو جتنا اچھا آپ وہ نشید پڑھیں گی اس کا پھر اثر یہ ہوگا کہ آپ کی قرات بھی اچھی ہو جائے گی. پھر آپ کے ساتھ ایک اور ٹپ شیئر کروں گی میں, وہ یہ کہ اگر آپ کی تجوید اچھی ہے, آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی تجوید اچھی ہے اور قرات میں پرابلم ہے آپ کو, تو آپ کسی کو پڑھائیں. کیونکہ جتنا ہم کسی کو پڑھاتے ہیں, جیسے دیکھیں ایک ہی آیت ہم اگر 6 سے 7 دفعہ پڑھاتے ہیں کسی کو, تو اس سے فرق یہ پڑتا ہے کہ دوسرا تو سیکھ ہی جا رہا ہے, مطلب وہ بھی سیکھ رہا ہے جیسے, لیکن آپ کو یہ فائدہ ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ کے زبان پر وہ زیادہ ایزیلی جو وہ آیت ہوتی ہے نا, وہ مطلب فلو کے ساتھ جا رہی ہوتی ہے. تو جتنا ہی آپ فلوئنٹلی پڑھیں گے تو اتنا ہی زیادہ وہ اچھی ہوگی اور اتنی ہی آپ کی قرات اچھی ہوگی. لیکن بیس یہ ہے کہ آپ کی قرات تجوید بہت اچھی ہو, تو پھر آپ نے کسی کو قرآن پڑھانا ہے. ٹھیک ہے, تو جب آپ کسی کو قرآن پڑھائیں گے تو اس کا بھی اثر یہی ہوگا کہ آپ کی قرات اچھی ہو جائے گی. امید ہے کہ یہ ٹپس آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا ڈیئر ثنا. الحمدللہ, بہت ہی پیاری اور خوبصورت ٹپس تھیں قرآت کے لیے کہ نشید سنیں, کیونکہ عربک ایکسٹنٹ بہت ضروری ہوتا ہے. ہم ایون کہ نورانی قاعدہ النورانی القاعدہ بھی ہم نے اردو ایکسٹنٹ میں پڑھا ہوا ہوتا ہے, جیسے ہم پڑھتے ہیں الف بے تے اس طرح, تو وہ ہمیں قطعاً اس کو ایسے نہیں پڑھنا. جو عربک ایکسٹنٹ ہے, جو عربک اس کا پروناؤنسیشن ہے, ہمیں اس کو ویسے ہی ادا کرنا ہے, الف با تا سا کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو اس کو ہم نے اردو طریقے سے نہیں پڑھنا. نہ ہی قرآن ہم نے جو بچپن میں پڑھا ہوتا ہے وہ بھی اردو طریقے سے پڑھا ہوا ہوتا ہے. تو ہم نے پوری کوشش کرنی ہے کہ جو عربی کے تلفظ ہیں ہم نے ان کو ویسے ہی ادا کرنا ہے, نہ کہ ہم نے اس کو اپنی زبان میں ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے بھی بہت فائدہ ہوگا کہ ہم جب اس کو کاپی کریں گے تو ہم عربی تلفظ سے واقف ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, تو پھر ہم اس کو اپنی قرات میں بھی لے کر آئیں گے. بارک اللہ فیکم جمیعا, جزاکم اللہ خیرا کثیرا ڈیئر ثنا. بہت ہی پیاری ٹپس تھیں, انفیکٹ میرے لیے تو بہت فائدہ مند تھی السلام علیکم. اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ کی بھی فائدہ مند ہوں گی. جی, کیا سیکھا آپ لوگوں نے ضرور شیئر کریں انشاءاللہ. آپ لوگ کے جو پوائنٹس ہوتے ہیں وہ بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں, اور آپ جو سیکھتے ہیں وہ اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں. ٹھیک, تو جو پوائنٹ آپ نے سیکھا ہے وہ ضرور شیئر کریں انشاءاللہ. اور جو کوشچن آنسر ہے وہ میں آپ لوگ کو بنا کے گروپ میں سینڈ کر دیا کرتی ہوں, لیکن بہت ہی کم جو سسٹرز ہیں وہ شیئر کرتی ہیں. کوشش کریں کہ چھوٹے چھوٹے سوال ہوتے ہیں جو نہیں آ رہے, تو وہ ضروری, جیسے گرامر ہمیں نہیں آتی تو اس کو ضروری ہے کہ آپ اٹیمپٹ کریں, وہ تو صرف آپ کی پریکٹس کے لیے ہوتا ہے. تو جب آپ اس کو لکھیں گے تو پھر اس سے آپ کے علم میں پختگی آئے گی. اور آپ کے پاس ویسے بھی 7-6 دن ہوتے ہیں, تو 6 دن میں اگر ہم 1 گھنٹہ بیٹھ کے نکال لیں
تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہوتا نا ہمیں. تو کوشش کریں کہ وہ یہ سوچیں کہ یہ میری علم کی پختگی کے لیے ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو ضرور حل کر لیا کریں اپنے علم میں اضافے کے لیے, کہ اپنے علم میں پختگی کے لیے ضرور سالو کیا کریں بیٹھ کے, یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے, ٹھیک ہے. سو انشاءاللہ وہ میں بنا کے سینڈ کر دوں گی, جنہوں نے پچھلا بھی نہیں کیا تو وہ اس کو کر لیں تاکہ وہ آپ کی یاد دہانی ہو جائے انشاءاللہ تعالیٰ, ٹھیک جی. کیا سیکھا آپ نے آج کے لیسن سے؟ ایک دو پوائنٹ ضرور شیئر کرتے جائیں انشاءاللہ تعالیٰ, اور پھر ہم اپنے اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں انشاءاللہ. جی کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا کہ آپ کے پاس جب کوئی خوشی کی بات, خوشی کی خبر آتی تو آپ فوراً اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے سجدہ میں گر پڑتے. زبان سے بھی شکر ادا کرنا اور دل سے بھی اللہ کا شکر ادا کرنا, اور جسمانی حالت سے بھی اللہ کا شکر سجدے کی حالت میں جا کے شکر ادا کرنا اللہ تعالیٰ کا. بارک اللہ فیک ناصرہ جی, بہت ہی خوبصورت بات آپ لے کے جا رہی ہے اپنے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ کے علم اور عمل دونوں میں برکت عطا فرمائے, آمین آمین. جی سسٹر نازیہ. ہاں جی, میں نے سیکھا رحمان اور رحیم میں فرق, کیونکہ اس سے پہلے مجھے نہیں تھا پتا, تو اس سے تو مجھے یہ لگا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دونوں طرح کی رحمت مانگنی چاہیے, رحمان کی بھی جو دنیاوی کاموں کے لیے یا دنیا میں رہنے کے لیے, اور اسپیشلی رحیم والی رحمت بھی, خاص رحمت جو ہمیں آخرت میں کام آئے گی اور وہ ہمیشگی کی رحمت ہوگی. بارک اللہ فیک, بالکل, جزاکم اللہ خیرا کثیرا. بہت ہی خوبصورت پوائنٹ لے کے جا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے علم اور عمل دونوں میں برکت عطا فرمائے, آمین آمین. سسٹر فوزی, آپ کا ہاتھ پہلے کا ریز ہے یا پھر ابھی ریز ہوا ہے؟ میرے خیال سے پہلے کا ریز ہے, تھنک سو. اگر کچھ کہنا ہے تو آپ کہہ سکتی ہیں. جی, اور کس نے کیا کچھ سیکھا ہے, کون کچھ کیا لے کے جا رہا ہے؟ موتی وہ شیئر کرتا جائے تو پھر انشاءاللہ ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں انشاءاللہ. جی الحمدللہ, ٹھیک ہے جی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کے علم اور عمل دونوں میں برکت عطا فرمائے. ہم ساتھ ساتھ دعا کرتے چلتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ جو کمی کوتاہیاں. جی فوزی, کچھ کہنا ہے آپ نے؟ جی مجھے صرف آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا کہ اللہ پر توکل اور اسباب پر بھروسہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس میں ایک ہم لوگوں کا جو ہے وہ کیا مطلب عمل ہونا چاہیے, ہم کیسے کر سکتے ہیں اس میں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ توکل اور اللہ تعالیٰ کے اسباب, یہ پوچھ رہی ہیں آپ؟ جی جی جی, کہ اس پہ ہم اپنا رویہ کیسے کیا رکھیں. اللہ تعالیٰ پہ توکل تو یہ ہوگا نا کہ وہ تو آپ کا ایمان پہ انحصار کرے گا کہ آپ کے ایمان کتنا ہے, کہ ہر کام میں, ہر چیز میں آپ یہ دیکھیں کہ میں نے جو بھی کام کیا ہے وہ توکل اللہ, یعنی کہ میں نے انسان پہ بھروسہ نہیں کیا, اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ بھروسہ کیا ہے کہ اب جو میں نے کیا ہے یہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر ہے, اور میری ہر چیز, بلکہ میرا ہر کام, میرا ہر عمل, ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. یہ ہے کیا ہے کہ جو بھی ہوگا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر کریں گے میرے لیے, میرا ہر کام, ٹھیک. جیسے مثال کے طور پہ کوئی چیز, کوئی آپ نئی ایسا کوئی مثال کے طور پہ اسکول بنانے جا رہی ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کیا کریں گی کہ آپ نے دعا کی, اللہ آپ نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ میں جتنی اس میں اپنی خیر و عافیت جتنی ڈال سکتی ہوں, اس میں بھلائی کے کام میں وہ کر سکتی ہوں, میں جس میں اپنی ان پٹ جتنی ڈال سکتی ہوں میں ڈال دوں. باقی جو ہے وہ کیا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ اب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو بہتری ہو میرے اس کام میں, ٹھیک ہے, وہ کیا ہوگا, توکل ہوگا. یعنی کہ آپ ایک لمٹ سے زیادہ آپ اس پہ کام نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. پھر آپ کیا کہیں گی کہ یہ کیا ہے, اب اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ اب میرا ایمان اور توکل ہے, میں نے ہر چیز اس پہ چھوڑ دی ہے کہ اب جو بھی ہوگی, چاہے وہ اس میں خیر ہو, چاہے اس میں جو بھی شر ہو, وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ, خیر ہوگی تو خیر مجھے دے دیں, شر ہو تو شر اس میں سے نکال دیں, ٹھیک ہے. یہ ہو گیا اللہ تعالیٰ پہ توکل. اور پھر ہر اسباب, یعنی کہ ہر اسباب, جیسے ہر عمل کے اکارڈنگلی پھر آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ویسے ہی کنیکشن رکھنا ہے, جیسے عموماً تو ہر چیز, ہر عمل جو بھی آپ کرنے جائیں وہ اللہ تعالیٰ سے کنیکشن بیسکلی سیم ہی ہونا چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں کہ ہم جو ہے وہ یہ نہیں کہیں گے کہ زیادہ ہے تو ہم زیادہ
توکل اسباب رکھیں گے یا کم ہے تو ہم کم توکل اسباب رکھیں گے، ایسا نہیں ہوگا. سیم چیز ہوگی کیونکہ وہ تو ہمارا رب ہے، تمام چیزیں اسی نے ہمیں دی ہے نا. تو ہر چیز ہماری، چاہے ہر کام میں بھلائی ہو وہ اس کی طرف سے ہے، اور چاہے ہر کام میں شر موجود ہو تو وہ بھی اس کی ہی طرف سے ہے. دونوں چیزیں اس کی ہی طرف سے ہیں. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ شر بھلائی ہمیں ادھر سے مل رہی ہے یا شر بھلائی ہمیں اپنی طرف سے مل رہی ہے، ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے مل رہی ہے، اور شر ہمیں جو ہے وہ کہیں اور سے مل رہی ہے. دونوں چیزیں اس کی طرف سے آ رہی. ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں دونوں چیزیں اسی کی طرف سے مل رہی ہیں. ٹھیک ہے، اور دونوں میں ہی آزمائشیں ہیں، بھلائی میں بھی آزمائش ہو سکتی ہے اور شر کے کاموں میں بھی آزمائش ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے جی جی، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرا کثیرا. وعیا کی خیر میں کثیرہ، آمین اللہم آمین. چلیے دعا کر لیتے ہیں. جو غلطی کوتاہیاں ہو گئی ہوں گی اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے معاف فرما لے. وہ تمام چیزیں کس کی طرف سے ہوتی ہیں؟ شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں. اور اللہم اغفر لی ذنبی، اللہم اغفر لی ذنبی، اللہم اغفر لی خطیئتی یوم الدین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اور اللہ تعالیٰ ہمارے کمی کوتاہیوں کو بھی معاف فرمائے. اللہم اغفر لی وارحمنی، اللہم اغفر لنا وارحمنا واہدنا وارزقنا. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی ذنبی ویسر لی امری وبارک لی فی رزقی. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ نیکسٹ سیٹرڈے، نیکسٹ ہفتے کو آیت نمبر 3 کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ تعالی. وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب وتنفتح البصائر بعد غين فتنكشف الغياهب والغيوب وينسى ظلم من ظلموا وتشفى جراح في الفؤاد لها ندوب وتطوى ذكريات كالحات لها في الصدر إن نشرات نعيب. بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب لتزهر بعدها في القلب حال يساوى بالقريب لها غريب ولا يبقى